السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، بندے مسلم کی دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ مال حرام ہے۔ اگر بندے مسلم نے مال حرام کا استعمال کیا ہے اور اپنے پیٹ میں لقمہ حرام کو داخل کیا ہے تو جب وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور مشکل لمحات میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ لمبے سفر میں ہے، پراگندہ بال ہے، پراگندہ جسم ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، میری فلاں دعا کو قبول فرما لے، مجھے فلاں پریشانی سے نجات دے دے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس نے پیٹ میں جو غذا داخل کر رکھی ہے وہ حرام کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ مال حرام کا استعمال کرنے والا دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ شخص اس کے پاس دعا کی قبولیت کے اسباب موجود ہیں، وہ شخص لمبے سفر میں ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، حیران و پریشان ہے، پراگندہ بال ہے، غبار آلود جسم ہے، پریشان حال شخص کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ لیکن اس نے اپنی دعا کی قبولیت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ پیدا کر رکھی ہے وہ مال حرام کا استعمال ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، تم اپنے لقموں کو حلال کرو، اپنی روزیوں کو حلال کرو، حلال طریقے سے روزی کماؤ، حرام وسائل سے روزی کمانے سے پرہیز کرو، تاکہ جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں مومنوں کو خطاب کیا اور فرمایا کہ اے مومنوں، تم حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ۔ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ روزی دی ہے اسے کھاؤ، اسے استعمال کرو۔ اور اللہ نے یہی حکم انبیاء کرام کو دیا اور فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو تم حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو بندے مسلم حلال کا اہتمام کرے اور حرام کے کھانے سے پرہیز کرے۔ اس مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے اور مال حرام کی سنگینی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بار دیکھا کہ ان کے نواسے حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈال لیا، صدقہ یہ آل محمد کے لیے حرام ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نواسے نے صدقے کی ایک کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈال لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار نہ کی، اس حرام
چیز کے منہ میں داخل کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار نہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نواسے سے فرمایا تھوکو تھوکو، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ آل محمد پہ صدقہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کس طریقے سے مال حرام سے اجتناب کرتے تھے اور اپنے پیٹ میں لقمہ حلال کے داخل کرنے کی فکر کرتے تھے، اس کا اندازہ صرف ایک واقعے سے لگائیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غلام تھا. وہ غلام ایک بار کھانے کی کوئی چیز لے کر کے آیا، اس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیا اور انہوں نے کھا لیا. اس کے بعد وہ غلام کہنے لگا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کھانے کی چیز مجھے کہاں سے ملی؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے دور جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کیا تھا، مجھے کہانت نہیں آتی تھی، صرف میں نے اسے دھوکہ دیا تھا. آج اس شخص سے میری ملاقات ہو گئی، اس نے اس کہانت کی مزدوری کے طور پہ یہ چیز مجھے کھانے کے لیے دی جو ابھی آپ نے کھائی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ سننا تھا کہ انہوں نے فوری طور پہ اپنی انگلیوں کو اپنی حلق میں ڈالا اور جو کچھ کھایا تھا سب طے کر دیا، سب کچھ اپنے پیٹ سے نکال دیا. یہ مال حرام سے اجتناب تھا صحابہ کرام کا. لہذا اے مسلمانوں، اپنی روزیوں کو حلال کرو. اس زمانے میں بیشتر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. یہ مال حرام دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. لہذا ایک مسلمان حلال وسائل سے مال کے کمانے کی فکر کرے، حرام طریقوں سے مال کے کمانے سے اجتناب کرے اور اپنے پیٹ میں جب بھی داخل کرے تو لقمہ حلال کو داخل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال حرام سے محفوظ رکھے، حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.